अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 30 सूरत शम्स की आयत नंबर 1 ता 15 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नुज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सी वदुहाहा वल्कमरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। सूरा शम्स मक्की है। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहने वाला। इसमें 15 आयतें और 1 रुकू है। सूरज और उसकी रोशनी की कसम, और चांद की जब उसके पीछे आए, और दिन की जब उसे चमकाए, और रात की जब उसे छुपाए, और आसमान और उसके बनाने वाले की कसम, और ज़मीन और उसके फैलाने वाले की कसम, और जान की और उसकी जिसने उसे ठीक बनाया, फिर उसकी बदकारी और उसकी परहेज़गारी दिल में डाली। बेशक मुराद को पहुँचाया जिसने उसे सुथरा किया, और ना मुराद हुआ जिसने उसे मासियत में छुपाया। समूद ने अपनी सरकशी से जुटलाया, जबकि उसका सबसे बदबख्त उठ खड़ा हुआ, तो उनसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के नाका और उसके पीने की बारी से बचो। तो उन्होंने उसे जुटलाया, फिर नाका की कूचें काट दी, तो उन पर उनके रब ने उनके गुनाह के सबब तबाही डालकर वो बस्ती बराबर कर दी।
اور اس کے پیچھے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر اور شان نزول۔ سورہ شمس مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 15 آیتیں، 54 کلمے، 247 حرف ہے۔ یعنی غروب آفتاب کے بعد طلوع کرے، یہ قمری مہینے کے پہلے 15 دن میں ہوتا ہے۔ یعنی آفتاب کو خوب واضح کرے، کیونکہ دن نور آفتاب کا نام ہے، تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی آفتاب کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال مؤثر کے قوت و کمال پر دلالت کرتا ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کرے یا شب کی تاریکی کو دور کرے، یعنی آفتاب کو اور آفاق ظلمت و تاریکی سے بھر جائیں۔ یا یہ معنی کہ جب رات دنیا کو چھپائے اور قوائے کثیرہ عطا فرمائے، نطق، سمع، بصر، فکر، خیال، علم، فہم، سب کچھ عطا فرمایا، خیر و شر اور طاعت و معصیت سے اسے باخبر کر دیا اور نیک و بد بنا دیا، یعنی نفس کو برائیوں سے، اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو قدار بن سالف ان سب کی مرضی سے ناکا کی کوچیں کاٹنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کے درپے ہونے، یعنی جو دن اس کے پینے کا مقرر ہے اس روز پانی میں تعرض نہ کرو تاکہ تم پر عذاب نہ آئے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب اور ناکا کی کوچے کاٹنے کے سبب، اور سب کو ہلاک کر دیا، ان میں سے کوئی نہ بچا، جیسا بادشاہوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، جو چاہے کرے کسی کو مجال دم زدن نہیں۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں سے کسی کا خوف نہیں کہ نزول عذاب کے بعد انہیں ایذا پہنچا سکے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام مزید ناظرین سے یہ اصلاح رہتی ہے کہ آپ ضرور اس یوٹیوب کے چینل کو لائک، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے سبب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام مزید ناظرین کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔